قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رمضان ماہ جہاد۔ جہاد اسلام کی کوہان اور مسلمانوں کی نصرت و تائید کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے سنہرے اوراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر سلف الصالحین تک رمضان المبارک میں جہادی واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ کا طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی صحابہ کرام نے اسی جذبے اور ایمانی ولولے کے ساتھ جہاد کیا ہے جس طرح باقی مہینوں میں، جبکہ رمضان المبارک میں دو ایسے بڑے غزوات ہوئے جو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک غزوہ بدر اور دوسرا غزوہ فتح مکہ۔ لیکن ان مسلمانوں کے ایک طبقہ کے ہاں یہ سارے مفہوم الٹ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے ہاں رمضان کو جہاد اور قربانی کا مہینہ شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ ان کے ہاں یہ مہینہ سستی و کاہلی اور بے جا نیند و استراحت جیسے بے مقصد اہداف پر مشتمل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا چکے ہیں اور دنیا میں آنے کا مقصد صرف عیش و آرام اور مادہ پرستی کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذیل میں کچھ غزوات و سرایا کا بیان ہوگا جو رمضان المبارک میں پیش آئے۔ ہمارے اسلام نے جہاد کے لیے رمضان میں بھی کسی طرح اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر شجر اسلام کی آبپاری کی۔ سریہ سیف البحر، یہ سریہ رمضان المبارک یکم ہجری بالمطابق مارچ 623 کو پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ بن ابو طالب کی زیر قیادت 30 مجاہدین کو شام سے آنے والے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا جو کہ 300 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس نامی جگہ پہنچے تو ان سے سامنا ہو گیا۔ جنگ ہونے کے قریب تھی کہ قبیلہ جہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو ملنے والا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمبردار ابو مرثد غزنوی ہیں۔ غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک حق و باطل میں ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ فدائیان اسلام نے اپنے سے 3 گنا اور ہر قسم کے اسلحہ سے لیس لشکر کا ڈٹ کر بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ کفر و اسلام کے اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے جن میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے، جبکہ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ اس فتح سے اسلام سربلند ہوا اور ریاست مدینہ کو استحکام ملا۔ سریہ عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ۔ اسماء بنت مروان ایک دریدہ دہن شاعرہ تھی جو اپنے اشعار میں اسلام پر عیب جوئی کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ چنانچہ عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک 2 ہجری میں نیند کی حالت میں خود بزبان عورت کے سینے میں تلوار گھوم کر کمر سے نکال دی اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ سے شاباش لی۔ سریہ وادی قرا، یہ سریہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت رمضان المبارک 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ سیدنا سلمہ بن ارقو بیان کرتی ہیں کہ اس سریہ میں میرے حصے ایک نہایت خوبصورت لڑکی آئی جو کہ کرفاہ نامی ایک زبان دراز عورت کی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ لڑکی لے کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ سریہ عبداللہ بن عتیق، رمضان المبارک 6 ہجری میں سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ یہود خیبر کے ایک رئیس اور کفار کو اہل مدینہ کے خلاف اکسانے والے بدبخت یہودی ابو رافع سلام بن ابی عقیق کو قتل کرنے کے لیے اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور بڑی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اس دشمن اسلام کو قتل کیا۔ اس سریہ میں دروازے کی سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چوٹ بھی آ گئی تھی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا تو انہیں ایسے لگا کہ گویا کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ سریہ میفار رمضان مبارک 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 130 افراد پر مشتمل ایک جماعت غالب بن عبداللہ لیثی کی زیر قیادت میفار نجد کی طرف روانہ کی، جہاں وادی نخل کے پیچھے بنو عوان اور بنو عبد اہل اسلام کے خلاف جمع تھے۔ مجاہدین اسلام نے ان لوگوں پر حملہ کر کے کئی افراد کو قتل کر دیا اور بہت سے اونٹ اور بکریاں بطور غنیمت لے کر مدینہ لوٹ آئے۔ اسی سریہ میں اسامہ بن زید نے نہیک بن عمر اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور عطا فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ سریہ ابو قتادہ بن ربیع انصاری اسلام رمضان المبارک 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ پر حملے کا ارادہ کیا تو ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کو بطن عظم کی طرف بھیجا تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لشکر میں محلم بن جساسہ لیثی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عامر اشجعی ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجاہدین کو سلام کیا۔ باقی لوگوں نے بھی انہیں کچھ نہ کہا مگر محلم رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دیا اور ان کا ساز و سامان بھی لے لیا۔ اس بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 54 بھی نازل ہوئی تھی۔ غزوہ فتح مکہ قریش کی طرف سے معاہدہ توڑے جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی۔ آپ کے ساتھ 10,000 فرزندان اسلام تھے۔ آپ نے مہر الزہران پہنچ کر وہاں پڑاؤ کیا۔ تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی جس سے تمام صحرا وادی نور بن گیا۔ کفار مکہ لشکر کے سامنے بے بس تھے، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سرنگوں ہو کر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ 20 رمضان مبارک 8 ہجری بروز جمعۃ المبارک کعبۃ اللہ یادگار ابراہیم اور اس کے حقیقی وارثوں کے پاس آ گیا اور اس کی آغوش میں جاں گزیر بتوں کو پاش پاش کر کے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آواز بلند کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 یا 15 دن قیام کرنے کے بعد حنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ سریہ خالد بن ولید فتح مکہ سے فارغ ہو جانے کے بعد 25 رمضان مبارک 8 ہجری کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا نامی بت گرانے کے لیے ایک سریہ روانہ کیا۔ عزا نخلا میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ عرض کی نہیں، تو آپ نے فرمایا تب تم نے اسے گرایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے گرا دو۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سونتے بیٹھ دوبارہ گئے تو اس دفعہ ان کی طرف ایک برہنہ کالے رنگ کی بکھرے بالوں والی عورت نکلی جسے خالد بن ولید نے ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔